بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ناصر کاظمی اردو زبان کے باکمال شاعر تھے۔ انہوں نے زیادہ عمر نہیں پائی، لیکن اپنی مختصر سی زندگی میں انہوں نے بہت باکمال شاعری کی ہے۔ ان کا ایک مشہور شعر ہے، شام سے سوچ رہا ہوں ناصر، چاند کس شہر میں اترا ہوگا۔ شاید ان کا چاند کس شہر میں اترا یا نہ اترا، انہوں نے کس کو اپنا چاند کہا ہے، وہ یہ سب باتیں اپنے سینے میں دفنائے دنیا سے چلے گئے۔ لیکن ناظرین، دبئی نے شاعر کے اس خیال کو حقیقت کر دکھایا ہے۔ دبئی زمین پر چاند اتارنے جا رہا ہے۔ ناظرین، اس زمانے میں ٹورزم ایک بہت بڑا معاشی ٹول ہے۔ جو ملک اس راز کو سمجھ گئے ہیں، وہ اپنے سائز میں چھوٹا ہونے کے باوجود، جغرافیہ میں چھوٹا ہونے کے باوجود، آبادی کم ہونے کے باوجود، انہوں نے معاشی اہداف حاصل کیے ہیں، بے مثال معاشی ترقی حاصل کی ہے، اور اپنے ملک کے عوام کی قسمت کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ ناظرین، دبئی بھی دنیا کے ان شہروں میں سے ہے، UAE دنیا کے ان ملکوں میں سے ہے جنہوں نے اس راز کو پا لیا ہے اور اس راہ پر وہ گامزن ہیں۔ دبئی ٹورزم کے فروغ کے لیے انوکھے اقدامات اٹھاتا رہتا ہے اور سیاحوں کے لیے طرح طرح کی نئی دلچسپیاں پیدا کرتا رہتا ہے، تاکہ دنیا ان کے ملک کی طرف متوجہ رہے، دنیا بھر سے سیاح ان کے ملک آتے رہیں اور ان کی معاشی ترقی کا پہیہ آگے سے آگے چلتا رہے۔ ناظرین، دبئی ایئرپورٹ دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ ہے۔ ہر سال کروڑوں لوگ اس ایئرپورٹ پر اترتے ہیں۔ مشرق اور مغرب کے درمیان وہ ایک بہت بڑا معاشی ہب بن گیا ہے، اور یہ سب اس کی پالیسیوں کی وجہ سے ہے۔ نت نئے پالیسیاں وہ لاتا ہے، نت نئے آئیڈیاز وہ لاتا ہے۔ کبھی وہ ایکسپو کرواتا ہے، انڈسٹریل ایکسپو ہوتی ہے، آئیڈیاز کی ایکسپو ہوتی ہے، اور اس طرح دبئی پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ حالانکہ وہ صرف ایک ریت کا مجموعہ ہے، وہاں پر کوئی خاص گرینری نہیں ہے، موسم وہاں کا اچھا نہیں ہے، بیڈ ویدر کہا جا سکتا ہے، گرمی انتہا کی پڑتی ہے، اور ایسی اٹریکشن کی چیزیں وہاں پر نہیں ہیں جو ٹورزم کو لائیں۔ پہاڑ نہیں ہیں، گرینری نہیں ہے، اور اس طرح کی جھیلیں نہیں ہیں، آبشاریں نہیں ہیں۔ جو چیزیں ٹورزم کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی دبئی کی سرزمین پر موجود نہیں ہے۔ لیکن دبئی نے یہ چیلنج قبول کیا اور انہوں نے ٹورزم کے فروغ کے لیے نت نئے آئیڈیاز سامنے لائے اور اقدامات اٹھائے۔ دبئی کو دنیا کا صاف شہر بنایا گیا، پرامن شہر بنایا گیا۔ وہاں پر لوگوں کی عزت جان مال محفوظ ہے، خاص طور پر خواتین، ان کی طرف تو کسی کو دیکھنے کی بھی جرات نہیں ہے، کوئی ان کو چھیڑنا تو کجا، ان کو غیر ضروری طور پر گھورنے کی بھی جرات نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، اس طرح کے اقدامات دبئی حکومت نے اٹھائے ہیں۔ برج الخلیفہ انہوں نے بنایا، اور اس سے انہوں نے اربوں روپے اربوں ڈالر جنریٹ کیے۔ جب ٹورزم جس ملک میں آتا ہے تو لوگ اور منصوبوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یعنی دبئی میں جو لوگ سیر کے لیے آتے ہیں، پھر وہاں کا ماحول دیکھتے ہیں، وہاں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں،
ہوٹل انڈسٹری میں انویسٹ کرتے ہیں، ٹورزم انڈسٹری میں انویسٹ کرتے ہیں، اس طرح دبئی آگے سے آگے چلا جا رہا ہے۔ کچھ عرصہ قبل انہوں نے یہ ہدف مقرر کیا کہ دبئی مریخ پر اپنی گاڑی پہنچائے گا، اور اس پر کام شروع کیا، اس چیلنج کو قبول کیا۔ جغرافیے میں اور آبادی میں چھوٹا ملک ہونے کے باوجود دبئی نے اس چیلنج کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کو حاصل کر کے دکھایا، اور دبئی کی گاڑی بالآخر مریخ پر پہنچ گئی۔ عربز ٹو مارس کا نعرہ لگایا اس کے بعد انہوں نے۔ اب انہوں نے ایک 5 اسٹار ہوٹل کا منصوبہ ڈیزائن کیا ہے جو چاند کی شکل کا ہوگا۔ دیکھنے والے کو ایسا لگے گا کہ جیسا کہ گویا چاند دبئی کی زمین پر اتر آیا ہے، اور اس طرح کے منصوبے وہ لاتے رہتے ہیں۔ کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز زیادہ لطف دیتی ہے، زیادہ اس میں نیا پن ہوتا ہے، زیادہ خوبصورتی اور اٹریکشن ہوتی ہے۔ یعنی اگر وہ ایک بلڈنگ بناتے ہیں، ایک انوکھی چیز لاتے ہیں، لوگ ان کے ملک آنے لگتے ہیں، جو لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں ان کے لیے پھر دبئی میں کیا اٹریکشن ہوتی ہے، تو وہ کچھ عرصے کے بعد ایک اور نئی چیز لانچ کر دیتے ہیں، نئی اٹریکشن جنریٹ کر دیتے ہیں، تاکہ لوگ ٹورزم کے لیے ان کے ملک میں آتے رہیں، ریونیو جنریٹ ہوتا رہے اور انویسٹمنٹ چلتی رہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہم اپنے ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے کیا نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹا سا ملک جو قدرتی حسن سے خالی ہے، جو اچھے موسم سے خالی ہے، وہ دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ ٹورزم اس کے سوا کچھ نہیں کہ آپ اپنے علاقے کو، آپ اپنے ملک کو، اپنے شہر کو، اپنی بستی کو کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کرائیں۔ دنیا آپ کی بستی کی طرف متوجہ ہو جائے، آپ کے علاقے کی طرف متوجہ ہو جائے، آپ کے شہر کی طرف متوجہ ہو جائے، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ ریونیو جنریٹ نہ کریں، آپ معاشی ترقی کے اہداف کو حاصل نہ کریں، آپ دنیا میں معاشی ترقی کے خواب کو پورا نہ کر سکیں۔ لیکن اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت زیادہ محنت طلب کام بھی نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ معلوم نہیں ہمارے ارباب اقتدار کی منزل کیا ہے، ان کی سوچیں کیا ہیں، ان کی مینٹل اپروچ کیا ہے، میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔